شفاعت کی قبولیت کی شرائط کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ شفاعت کا انکار دین اسلام کا انکار ہے، لیکن شفاعت کے حوالے سے خود ساختہ عقیدہ نظریہ وہ بھی دین اسلام سے یا تو لاعلمی اور جہالت کی بنیاد ہے، یا بذات خود جانتے ہوئے بندہ مشرکانہ عقائد کو اختیار کر چکا ہے۔ شفاعت ہوگی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے تمام انبیاء شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے، اور بعض اس کے علاوہ بھی ہیں کہ قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، اور یہ جنت اور دوزخ بذات خود شفاعت کریں گے۔ قبولیت شفاعت کی شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کسی کی شفاعت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین شفاعت کی اجازت دیں گے تو پھر بندہ شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں یا آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کے در پر شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے؟ کون سفارش کرے گا؟ پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر ہی لوگ شفاعت کریں گے۔ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ زمر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ ساری سفارش اللہ کے لیے، سفارش کا پورا اختیار شفاعت کا اللہ کی ذات کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا ہے اجازت دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا، جس کی مرضی ہے رب العالمین احکم الحاکمین اس کو شفاعت کی اجازت دے دے، جس کے بارے میں شفاعت کی اجازت دے دے، جس کے حق میں شفاعت قبول کر لے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کے جتنے لوازمات ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ڈائریکٹ دنیا کی سفارش نہیں کرے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جا کر کے کہہ دیں فلاں کے بارے میں یہ سفارش کر دیے، نہیں۔ فرمایا میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے مقام محمود پر سجدے میں گر جاؤں گا۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سل تؤتا واشفع تشفع قل تسمع، اللہ کے نبی کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سل تؤتا مانگیے سوال کریں دیا جائے گا، واشفع تشفع سفارش کریں کس کی کرنا چاہتے ہو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہیں گے واشفع میرا پیغمبر سفارش کر، مانگ، سوال کر، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ہاں پیغمبر سفارش کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہی تو اذن ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اجازت دے رہے ہیں کہ مانگیے سفارش کریں، کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس حوالے سے ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ اس حوالے سے شرک کا یہ ارتکاب کر بیٹھے ہیں کہ ہر ایک آدمی نے اپنا ایک پیر، اپنا ایک مرشد بنا رکھا ہے، اور اس مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ سوچ اور یہ فکر یہ ہے کہ یہ ہمارا مرشد، یہ ہمارا پیر، ہمارا رہبر
یہ ہماری سفارش کرے گا، اس کو کہتے ہیں قیامت کے دن بھولنا نہیں مجھے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم ان کے پاؤں پکڑ کے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ جی وہ ہم کب بھولنے والے ہیں؟ وہ ہمارے لے کر چلے جائیں گے۔ ہم ان کے بیعت شدہ ہیں، ان کے مخصوص حلقے میں شامل ہیں، وہ لے کے چلے جائیں گے۔ نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی سفارش کے لیے نبی نہیں کھڑا ہوگا۔ تو بعد کے تو بعد کی بات ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حوالہ دیا ہے، میں بات مکمل اس جمعے کرنا چاہتا ہوں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سارے نبی کہیں گے آج اللہ بڑے غصے میں ہے۔ اس جیسا غصہ اللہ کا نہ پہلے کبھی تھا نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ آج اللہ کے سامنے جاتے ہوئے بڑی بات شرم آتی ہے، کہیں وہ ہم سے پوچھ لے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ نبی اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈریں گے، تو اولیاء امتی وہ یہ نیک لوگ، یہ بزرگان دین، ان کے بارے میں یہ عقیدہ میں نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہمیں پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے، یہ میرے ہیں۔ نہیں، یہ حبس عقیدہ ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط فکر ہے شفاعت کے بارے میں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہاں نبی سفارش کریں گے، رسول اللہ کریں گے، رسول اللہ کی ذات کرے گی، نبی کریں گے، ملائکہ کریں گے، یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے۔ لیکن کسی آدمی کے بارے میں رکھنا کہ یہ بزرگ یہ سفارش کرے گا، یہ حبس عقیدہ ہے۔ آپ کسی کا تعین نہیں کر سکتے کہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے 12 سنی ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتا رہتا ہے، جنت کے راستے میں چلتا رہتا ہے، آخری عمل ایک ایسا کر دیتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتے، جس کو میں اور آپ بلی کا عمل سمجھ بیٹھے ہیں۔ کہیں آخری وقت اس سے خطا تو ہو سکتی ہے، معصوم تو نہیں ہے۔ کہیں وہ شفاعت کا خود بچا رہا ہو کہ کوئی مجھے پکڑ کے یہاں سے نکالے، ہم اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پکڑ کے لے کے چلا جائے گا۔ وہ صحیح المسلم کی روایت بڑی مشہور ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا عالم کو، جس عالم کو کہتے ہو قیامت کے دن بھولنا نہیں، ہمیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس عالم کو جہنم میں ڈالے گا۔ جس شہید کے بارے میں نظریہ رکھتے ہو میرے خاندان کا تو شہید ہے، وہ خاندان کے 70 آدمیوں کو لے کے جائے گا، مجھے تو لے کے لازمی جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں اللہ تعالیٰ شہید کو ڈالے گا۔ اور یہ سخی جن کے لیے مساجد کے بارے میں رکھتے ہو کہ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ اللہ کے راستے میں صدقے دینے والے، خیرات کرنے والے، سب سے پہلے سخی کو ڈالا جائے گا۔ یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تیری رضا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے میری رضا کے لیے نہیں، کیونکہ تم نے دنیا کے لیے کیا تھا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ان دلائل سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں، کسی عقیدے، کسی بزرگ، کسی عالم، کسی حافظ، کسی شہید، کسی خاص پیغمبر کے بعد، انبیاء کی جماعت کے بعد، ملائکہ کے بعد کسی خاص شخصیت کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ سفارش کرے گا، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ کی سنت۔